پر تشریف فرما نقیب اہل سنت آل نبی اولاد علی سید ریحان میاں صاحب قبلہ میرے کرم فرما آپ ہی کی بستی کے شاعر اہل سنت بھائی ندیم صاحب قبلہ وہیں پر شاعر ملک ہندوستان بھائی اسلام نظامی صاحب قبلہ ہمارے کرم فرما بڑے بھائی عمران صاحب حاضرین محفل بزم پردہ نشین ماؤں بہنوں بلال محمود کے سلام کو قبول کریں السلام علیکم ورحمت اللہ بیدار ہے 5 منٹ سنبھال لیں انشاءاللہ میں خود تمہیں سنبھال لوں گا مجھے نے جانا تھا وہ چلے گئے میری پہلی حاضری ہے اور انشاءاللہ یہ حاضری آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے ساری دنیا کو نیند آ گئی ان کا دیوانہ بیدار ہے آپ خود فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے میرے بعد آپ کو سجاد نظامی کو تو سب نے سنا ہوگا آپ چہرہ ہٹا لیں ان کے سامنے سے اور آواز سنیں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے سجاد نظامی کلام پڑھ رہے ہیں تو سب سنیں گے انشاءاللہ اور ویسے تو میں کہتا ہوں تقریر کا جو وقت ہے وہ 10 بجے ہونا چاہیے نعت خوانی ہوتی رہے ہم سنتے رہتے ہیں لیکن تقریر 1-1:30 بجے جا کر کے جب ہوتی ہے ذہن سو جاتا ہے اور بیان کرنے والا بیان کرتا رہتا ہے نیند اتنی ہوتی ہے کہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی بہرحال اللہ سب کو سلامت رکھے بہت اچھا جلسہ ہے آپ کا میری پہلی حاضری ہے اللہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم والحمدللہ رب العالمین وعدہ توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں عادت کے مطابق میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں میرے ساتھ میں مل کے پڑھیں سید صاحب بڑے بھائی ندیم صاحب ساتھ دیں میں کوئی مقرر ہوں میں نعت خواں نہیں ہوں لیکن ایک شوق ہے میں بس 2-3 شعر پڑھتا ہوں پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے تیرے دیوان تجھے یاد کیے درد سہ کر بھی تیرا نام لیے تیرے دیوان تجھے یاد کیے جاتے ہیں اور تو نوازے تو نوازے نوازے تیری مرضی مولا ہم تو سجدے تیری چوکھٹ پہ کیے ہم تو سجدے تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے ایک ہم ہیں کہ جنہیں کچھ بھی نہیں پاس وفا ایک ہم ہیں کہ
سے وفا، ایک وہ ہے، ہاں ہاں ایک وہ ہے جو کرم ہم پہ کیے، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے۔ اور فنا صاحب عشق کا دستور سکھاتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے عشق دلوں سے ہونے کا نام ہے، عشق میں دل دینا پڑتا ہے، کہتے ہیں نہیں، عشق میں دل نہیں دینا پڑتا، عشق سر مانگتا ہے۔ سب سے بڑی دلیل کربلا کے میدان میں آقا حسین نے اپنے نانا کی محبت میں صرف دل نہیں دیا تھا بلکہ اپنے سر کو بھی قربان کر دیا تھا۔ تو فنا صاحب دستور سکھاتے ہیں، اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا۔ یا رسول اللہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کسی بات کا ڈر ہوتا ہے نہ کسی بات کا رنج و ملال، اللہ والوں کے پاس وہ پاور ہے، یہ لکڑی کا سہارا لیتے ہیں تو لکڑی ٹیوب لائٹ کا کام کرتی ہے، یہ لکڑی کا سہارا لے میدان جنگ میں تو لکڑی تلوار کا کام کرتی ہے، یہ لکڑی کا سہارا لے تو لکڑی ڈھال کا کام کرتی ہے۔ اللہ والے اگر بدر کے میدان میں ہو تو 5000 ان کی مدد کے لیے فرشتے اتار دیے جائیں۔ کتنے؟ 5000 انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ ان سے راضی ہوا۔ بدر کے میدان میں 5000 فرشتے اتارے، اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں بھی تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی تجھے مانتا ہوں، آج میں بھی پریشان ہوں، میں بھی ذلیل و رسوا ہوں، مجھے بھی کاٹا جاتا ہے، مجھے بھی مارا جاتا ہے، میری بھی عزت کی آبرو کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، اللہ میرے لیے فرشتے کیوں نہیں اتارتا، میرے لیے فرشتوں کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو جواب تمہیں بلال دے گا، اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو کہ ایسی محبت ہم نے حضور سے کی ہے جیسے میرے حضور سے ان عاشقوں نے کی تھی۔ ان کی محبتوں کا عالم یہ، ایک میرے نبی کی صحابیہ اپنا ننھا سا بچہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئی، آنے کے بعد کہا حضور جنگ کے لیے چلے ہیں؟ کہاں؟ کہا یہ میرا چھوٹا سا لخت جگر ہے، میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، آقا شوہر نہیں، باپ کا سایہ سر پہ نہیں، میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، آقا میدان جنگ میں شہید ہو گئے، یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے اپنے ساتھ لے جائیں، آقا میں جانتی ہوں یہ تیر نہیں اٹھا سکتا، آقا میں جانتی ہوں یہ تلوار نہیں اٹھا سکتا، آقا میں جانتی ہوں یہ چل نہیں سکتا، لیکن آقا اس میرے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، تو میدان جنگ میں ظالم کی طرف سے تیر آئیں گے، آقا میرا بیٹا ڈھال کے طور پہ کام میں آ جائے گا، میرے بیٹے کو آگے کر دینا، آقا اس پہ آ کر کے تیر لگیں گے، ڈھال کے طور پہ کام میں آئے گا۔ کبھی ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں، صرف جھوٹی محبتوں کے دعوے کیے ہم نے کہ سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سرکار پہ جان قربان ہے،
حضرت اس قوم کے بارے میں کیا بیان کریں، اب تو رونا آتا ہے بیان کرتے ہوئے، کیا بیان کیا جائے۔ ابھی تک سننے والے کتنے تھے، کھڑا کیا، بہانہ ڈھونڈ کے نکل گئے۔ بات آئی ہے تو بتاتا ہوں، آپ ہی کے پاس میں چند دن پہلے بھونا کے اندر پروگرام ہوا، جلسہ تھا منڈے کی رات میں، ادھر سے بھتیا ڈھول لے کر کے آئے، یہی میرے حضور کے عاشق جو نعرہ لگاتے ہیں سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضور کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ڈھول کی آواز سن کر پورا جلسہ اٹھ کے ڈھول باجا دیکھنے کے لیے چلا گیا، ڈھول باجا دیکھنے کے لیے گیا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، ہماری مدد کیوں نہیں کی جاتی؟ یار وہ میرے نبی کے جو چاہنے والے تھے، آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے، وہ ہماری طرح نہیں تھے۔ ہم نے تو صاحب جلسے چھوڑ دیے گئے، ہم نے تو صاحب ذرا سی نیند کیا لگی ہے، ہم تو محفلوں سے اٹھ کے چلے گئے ہیں، ہم نے تو صاحب ذرا سی بات کیا آئی ہے، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے عشق کے سودے کیے گئے۔ آؤ دیکھو حضور سے محبت کا عالم کیا تھا۔ میدان کربلا کے اندر خیمے لگے ہوئے گئے، آقا حسین نے کہا بھائی عباس جا کر کے سب کو بلا کر کے لاؤ۔ بڑی توجہ سے بات کو سننا گئے، انداز بیاں بہت زیادہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں میری بات۔ میں آئینہ خود دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگوں وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ میدان کربلا کا گئے، آقا حسین نے کہا تھا عباس جاؤ سب کو بلا کر کے لاؤ۔ آقا عباس سب کو بلا کر کے لائے گئے، خیمے لگے ہوئے گئے، رات کا وقت گئے۔ آقا حسین کہتے ہیں اے لوگوں ذرا غور سے سننا، یزید کی دشمنی کسی اور سے نہیں ہے، یزید کی دشمنی مجھ سے ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں تم میں سے کوئی مدینہ جانا چاہتا کہ مدینہ چلا جائے، تم میں سے کوئی کوفہ جانا چاہتا کہ کوفہ چلا جائے، تم میں سے کوئی اپنے گھر جانا چاہتا کہ اپنے گھر چلا جائے۔ کسی کی بیٹی اس کا انتظار کرتی ہوگی، کسی کے بابا اس کا راستہ تکتے ہوں گے، کسی کے بچے اس کا انتظار کرتے ہوں گے۔ میری طرف سے اجازت یہ کہ میرا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ، یزید کی دشمنی مجھ سے ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا ساتھ دے کر تم میں سے کسی کی جان چلی جائے۔ کسی کا بیٹا انتظار کرتا ہوگا، کسی کی ماں انتظار کرتی ہوگی، کسی کا باپ انتظار کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین نے اتنا کہا ہے کوئی اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں ہے۔ آقا حسین نے کہا عباس کے میرے سامنے سے جانے ایسے نہیں جائیں گے، ایک کام کرو چراغ کو بند کر دیا جائے۔ آقا عباس نے چراغ کو بجھایا ہے، جب اندھیرا ہو گیا کہا عباس دوبارہ سے چراغ جلایا جائے۔ حضرت عباس نے دوبارہ سے چراغ جلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین نے کیا دیکھا ہے، کوئی بھی آقا حسین کا چاہنے والا، آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا اپنی جگہ سے ہل کے نہیں گیا ہے۔ انہی بیٹھنے والوں میں ایک 80 سال کا بوڑھا کھڑا ہے، آنکھ میں آنسو ہے، آقا حسین سے کہتا ہے حسین تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تمہارا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ حسین مانتے کہ بیٹیاں انتظار کر رہی ہے، حسین مانتے کہ بچے انتظار کر رہے ہیں، حسین مانتے کہ بابا انتظار کر رہے ہیں، حسین مانتے کہ راستہ تکا جا رہا ہے۔ تم نے کہا کہ کوفہ جانا چاہتے ہو کوفہ چلے جاؤ، مدینہ جانا چاہتے ہو مدینہ چلے جاؤ۔ حسین یہاں سے تو چلے جائیں گے، لیکن قیامت کے دن جب تیرا نانا پوچھے گا جب کربلا کے میدان میں عباس کا بازو کٹاتا کہاں تھے، جب کربلا کے میدان میں قاسم کی جوانی لٹی تھی کہاں تھے، جب کربلا کے میدان میں اولا محمد کا بچپنا لٹاتا کہاں تھے؟ آقا حسین نے کہا تھا بتاؤ چاہتے کیا ہو؟ تو 80 سال کے بوڑھے نے کہا تھا حسین چاہتے یہ کہ صبح کا سورج طلوع ہو تو سب سے پہلے اگر تیرے قدموں پہ کسی کی جان جائے تو 80 سال کے بوڑھے حبیب ابن مظاہر کی چلی جائے۔ کس کی جان جائے؟ حبیب ابن مظاہر کی۔ یار یہ محبتیں تھی کہ سب چلے جاؤ، یہاں تو جان کی بازی تھی حضرت، جان کی بازی تھی۔ پتا تھا 22,000 کا لشکر ہے، ہم اتنے نہیں 22,000 کا سامنا کر سکے۔ آقا حسین نے کہا تھا جاؤ اپنے گھروں پہ چلے جاؤ، کسی کی بیٹی انتظار کرتی ہوگی، کسی کے بابا انتظار کرتے ہوں گے، کوئی اپنی جگہ سے ہل کے نہ گیا۔ 80 سال کے بوڑھے نے کہا تھا حسین چاہتا یہ ہوں تیرے قدموں پہ اگر سب سے پہلے کسی کی جان جائے تو 80 سال کے بوڑھے حبیب ابن مظاہر کی چلی جائے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کاٹا جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں مارا جا رہا ہے، یاد رکھیں یہ کسی اور کی بنا پہ نہیں، صرف ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ اور یصیبہم عذاب علیم۔ چاہیے کہ لوگ میرے رسول کی مخالفت کرنے سے بچیں، یا تو میں فتنوں میں گرفتار کروں گا یا سخت عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ اللہ نے ہمیں فتنوں میں گرفتار کیا ہے، اللہ نے ہمیں
سخت عذاب میں گرفتار کیا ہے، قدم قدم پہ ہمارے امتحان لیے جاتے ہیں۔ اسی آیت کے تحت حکیم الامت نے لکھا، جنگ احد کا واقعہ یاد کرو، ایک صحابی سے خطا اجتہادی ہوئی تھی، 70 صحابی کی جانیں گئی تھیں۔ حکیم الامت کہتے ہیں اگر آج کے دور میں 70,000 تباہ و برباد ہو جائیں تو افسوس مت کرنا۔ جہاں قدم قدم پہ زناکاری ہو، قدم قدم پہ بدکاری ہو، قدم قدم پہ حضور کے حکم کی مخالفت ہو، اس قوم کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہم نے تو سو جھوٹی محبتوں کے دعوے کیے، ہم ذرا سی نیند کیا لگی، اب لوگ نعتوں کے شوقین رہ گئے۔ حضرت اب تو نعتیں بھی مزے کے لیے سنی جاتی ہیں، اب وہ روحانیت جلسوں سے ختم ہو گئی۔ اب یہی قوالی کی محفل ہو، کوئی اپنی جگہ سے ہل کے نہیں جاتا، یہی ناچنے گانے ڈی جے باجے کی محفلیں ہوں، کوئی اپنی جگہ سے ہل کے نہیں جائے گا، پوری پوری رات ناچنے کو تیار ہے یہ قوم۔ گھروں پہ شادیاں ہوتی ہیں، کیا ہم نہیں دیکھتے؟ پوری رات ڈی جے بجائے جاتے ہیں، کوئی ہل کے نہیں جاتا۔ یہاں 12 بجے جلسے میں آئے، بس ہو گیا ٹائم، اب بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ اٹھنے کو کم ملے گا۔ کوئی صاحب کان پہ فون لگا کے اٹھتے ہیں، کسی صاحب کو کھڑا کیا جاتا ہے تو بہانہ تلاش کر کے نکل جاتے ہیں، کسی سے کچھ منگایا جاتا تو دوبارہ واپس لوٹ کے ہی نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں حضور سے محبت، حضرت یہ محبت ہے ہماری، ہم نے نبی کے عشق کے سودے کیے۔ آج نعتوں سے ہم دور ہو گئے، ذکر سے ہم دور ہو گئے، ہماری زبانوں پہ حضرت گانے رہتے ہیں۔ یہ قوم اگر کام کرے گی، کنی چل رہی ہے زبان پہ گانا ہے، سلائی ہو رہی ہے زبان پہ گانا ہے۔ حضور کی محبت کے ہم نے سودے کیے، نعرے تو بڑے کود کود کے لگائے ہم نے، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آؤ دیکھو ہم نے تو حضور کے عشق کے سودے کر ڈالے، ایک ڈھول کی آواز آئی، جلسہ حضور کا چھوڑ کے چلے گئے۔ آؤ دیکھو میرے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضور سے محبت کی اگر بات کریں، ہاں صحیح ہمیں تو بڑی آسانی سے دین ملا گئے، بڑی آسانی سے ہم نے کلمہ پڑھا، کان میں مؤذن نے آ کر کے کہا مبارک ہو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا گئے، میں نے مذہب اسلام کے لیے کیا ہی کیا گئے، میرا مذہب اسلام پہ لگا ہی کیا گئے۔ ہاں صحیح بڑی توجہ سے بات کو سننا، نبی کونین کا زمانہ گئے، اللہ اکبر، میرے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ، ایک ننی سی جان ننہ سا بچہ گئے، باپ یہودی، اللہ اکبر، باپ کا سایہ سر پہ رہی ہے، ماں یہودی ہے، باپ چچا یہودی ہے، ماں چچا کے پاس میں رہتی ہے، چچا کی بکریاں چراتا ہے، اس کا گھر کا گزارا ہوتا ہے۔ ایک دن یہی ننھا سا بچہ بکریاں چرا رہا ہے مکے کے صحرا میں، اس کی بکری دوڑتے دوڑتے مسجد نبوی کے دروازے پہ جا کر کے ٹھہر گئی ہے۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی کے دروازے پہ جا کر کے بکری ٹھہری، بچہ بکری کے پیچھے پیچھے دوڑ کے گیا، مسجد نبوی کے دروازے پہ جا کر کے ٹھہر گیا ہے۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کی نگاہ آقا علیہ السلام پہ جا کر کے پڑی ہے، نبی کونین کو دیکھا، بچہ دیکھتا رہ گیا، دیکھتا رہا آقا علیہ السلام کو۔ جب آقا علیہ السلام نے بچے کی طرف دیکھا، کہا لختے جگر بتا کس کا بیٹا ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگا نہ پوچھ کس کا بیٹا کو، پہلے یہ بتا تو کون ہے؟ آج تک میری نگاہوں نے اتنا حسین کوئی دیکھا نہیں ہے، آج تک میری نگاہوں نے اتنا حسین کوئی دیکھا نہیں ہے۔ اپنے مقدر پہ ناز کرو، قسم خدا کی اللہ نے تمہیں وہ نبی دیا ہے جس کے حسن کے بارے میں بیان کرے۔ میں کہتا ہوں صاحب نبی کونین سے محبت کرے، اگر محبت دولت دیکھ کے کی جاتی ہے تو کائنات کے اندر آمنہ کے لال سے زیادہ غمیر کوئی نہیں ہے۔ مالک کونین کے گوپاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں خالی ان کے ہاتھ میں، اگر محبت حسن دیکھ کے کی جاتی ہے تو کائنات کے اندر آمنہ کے لال سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی کے حسن کا تو عالم یہ ہے، آقا علیہ السلام جب مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے اعلان کر دیا جاتا تھا اپنے بچوں کو گھروں کے اندر داخل کر لو، اس لیے کہ جو محبت کو دیکھتا کہ محبت کا ہو جاتا ہے۔ عالم یہ ہوتا تھا اگر کسی کی نظر آقا علیہ السلام پہ جا کے پڑتی تھی تب تو عالم یہ تھا ارے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، عشق کرنا ہے آمنہ کے لال سے کریں۔ جوانوں تم سے گزارش ہے، ہم نے تو عشق کے سودے کیے، دنیاوی عشق غالب نے کہا تھا عشق نے ہمیں نکمہ کر دیا، ورنہ آدمی تھے ہم بھی کام کے۔ میں نے کہا غالب
وہ کوئی اور عشق ہوگا تو نکما بناتا ہوگا. جس عشق کی بات ہم کرنے لگے ہیں وہ نکما نہیں بناتا، وہ بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا ہے، وہ ابو بکر کو صدیق بنا دیتا ہے، عمر کو فاروق اعظم بنا دیتا ہے. دنیاوی عشق کیا ہے؟ اغراض کے گہرے پردوں میں، الفاظ کے جھوٹے بندھن میں ہر شخص محبت کرتا ہے، حالانکہ محبت کچھ بھی نہیں، سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں، سب دل رکھنے کی باتیں ہیں. احساس سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں، کچھ دن نظروں میں آ کر وہ پھر ساری عمر رلاتے ہیں. یہ عشق محبت مہر و وفا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. اگر عشق کرنا ہے تو آمنہ کے لال سے کر، جو یہاں سے ہاتھ پکڑے سیدھے جنت پہنچاتے ہیں. عشق حضور سے کریں، عشق آمنہ کے لال سے کریں. قسم خدا کی کہ عشق وہ ہے، عشق کی تعریف بھی کسی نے یوں کی، العشق نارن فی القلب یحرک ما سوى المحبوب. عشق کی آگ وہ ہے جو دل سے محبوب کو چھوڑ کے سب کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. نہ باپ کی عزت دکھتی ہے، نہ خاندان کی عزت دکھتی ہے، سب کچھ تباہ و برباد. میں نے کہا تھا یار جس عشق کی بات ہم کر رہے ہیں یہ سب کچھ جلا کے برباد نہیں کرتی. اس عشق کی آگ کا تو عالم یہ ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. محبت میرے حضور سے کرے. قسم خدا کی یہ عشق تو وہ ہے جو جہنم کی آگ سے ہمیں بچائے گا. میرے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام حضرت عکاسہ ہے. عشق کا انداز دیکھیں آپ. میرے حضور بلال سب کو بلا کے لاؤ، طبیعت علیل ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے. حضرت بلال بلا کے لائے. لبیک یا رسول اللہ. سارے صحابی حاضر ہوئے. آقا جی کیا بات ہے؟ کہ صحابہ ایسا لگتا ہے اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. جس کا قرض آتا ہو وہ قرض واپس لے لے، جس کا حق آتا ہو وہ حق واپس لے لے. حضور نے اتنا کہا. اللہ اکبر. صحابہ کی آنکھ میں آنسو. آقا جی کیسی بات کر رہے ہیں؟ آقا جی کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا صحابہ قرض آتا ہو قرض لے لو، حق آتا ہو حق لے لو. چیخیں نکل گئی صحابہ کی. اللہ اکبر. میرے نبی کے ایک صحابی نام حضرت عکاسہ ہے، باہر آئے آ کر کے کہنے لگے آقا میرا حق آپ پہ باقی ہے. نبی یہ کونین نے کہا عکاسہ کون سے حق کی بات کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. عکاسہ کہتے آقا یاد کرے فلا جنگ کا موقع تھا، آپ صفے سیدھی فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا. آقا کوڑا میری پیٹھ پہ آ کر کے لگ گیا تھا. اللہ اکبر. اس کوڑے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. اتنا کہا. اللہ اکبر. بڑی توجہ سے بات کو سننا ہے. آؤ میرے نبی پاک علیہ السلام کے عاشق کی داستان بتانے لگا ہوں. صحابہ نے اتنا کہا آقا اس کوڑے کا بدلہ لینا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کی چیخیں نکل گئی. کوئی بوڑھے صحابی آتے آ کر کے کہتے عکاسہ میری سفید داڑھی کا لحاظ کر لے، عکاسہ میری سفید داڑھی کا لحاظ کر لے. ایک کوڑے کے بدلے میں میرے 1000 کوڑے مار لے، میرے نبی کے کوڑا نہ مارنا. ایک کوڑے کے بدلے میں میرے 1000 کوڑے مار لے، آقا کے کوڑا نہ مارنا. ایک کوڑے کے بدلے میں میری جان لے لے لیکن میرے آقا کے کوڑا نہ مارنا. اللہ اکبر. حضرت عکاسہ کہتے مجھے تو کوڑا مارنا ہے، مجھے اس کوڑے کا بدلہ لینا ہے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے کہا صحابہ دور ہٹ جاؤ. اے بلال جاؤ میری بیٹی فاطمہ سے جا کر کے کوڑا دے دے. اللہ اکبر. حضرت بلال حضرت فاطمہ کے گھر آئے ہیں. ہاں صحیح بیٹیاں باپ سے بڑی محبت کرتی ہے. وہ میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ وہ ہے جب خدیجہ کے جانے کے بعد جس نے مجھے کبھی خدیجہ کی کمی محسوس نہ ہونے دی. آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق حضرت بلال آئے ہیں. حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ کوڑا لے کر کے آؤ. حضرت فاطمہ کوڑا لے کر کے آئی ہے. پوچھا تھا بلال بتاؤ کیا ہو گیا؟ کوڑا اس وقت میں اس لیے منگایا جاتا تھا سزا کے طور پر کسی کو کوڑے برسائے جاتے تھے، تب آقا علیہ السلام کوڑا منگایا کرتے تھے. حضرت فاطمہ سے حضرت بلال نے کہا تھا آج عکاسہ تمہارے بابا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، آج عکاسہ تمہارے بابا کے کوڑا مارنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اتنا کہا حضرت فاطمہ کی چیخ نکلی ہے، آنکھ میں آنسو آئے ہیں. بابا کی طبیعت علیل ہے. اللہ اکبر. کوڑا لیا حضرت بلال کو نہ دیا،
اپنے ننھے ننھے شہزادوں کے پاس آئی ہے، نام شہزادوں کا حسن حسین ہے، اپنے دونوں لگتے جگر کو سینے سے لگایا ہے، اپنے بیٹوں کو پیار کیا ہے۔ امی کے سینے سے لگ کر کے شہزادوں نے کہا تھا امی آج اتنا پیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ امی بتائیں تو صحیح بات کیا ہے؟ امی آنکھ میں آنسو کیسے ہے؟ آج تک پیار کیا ہے، آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے ہیں، آج پیار بھی کرتی جا رہی ہو، آنکھ میں آنسو بھی آئے ہیں، ماں بتاؤ تو بات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ نے کوڑا دیا، ننھے ننھے شہزادوں کے ہاتھ پر رکھا، رکھنے کے بعد کہا تھا اے میرے شہزادوں آج تمہاری والدہ تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہے، کہا بتاؤ ماں بتاؤ مانگنا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدہ نے کہا تھا اے بیٹو مانگنا یہ ہے، چچا اقاسا تمہارے نانا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، نانا کے کوڑا مارنا چاہتے ہیں، میرے بابا کی بڑی طبیعت علیل ہے، اگر میرے بابا کے ایک کوڑا لگ گیا امی فاطمہ کبھی تم سے کلام نہیں کرے گی، اے شہزادوں جاؤ اس کوڑے کو لے کر کے اپنے چچا اقاسا کو جا کر کے منا لو۔ شہزادوں نے ہاتھ میں کوڑا لیا ہے، حضرت اقاسا کے پاس آئے ہیں، اللہ اکبر، پیروں سے جا کر کے لپٹے ہیں، لپٹنے کے بعد کہا تھا اے چچا اقاسا جانتے ہو ہم کون ہیں؟ کہا شہزادوں کیسی بات کر رہے ہو، ارے تم تو میرے دل کا چین ہو، تمہیں دیکھ کر کے اقاسا کو سکون آتا ہے، تم تو وہ کو جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، تم تو وہ شہزادے ہو جن کے پاس سے آقا علیہ السلام سے جنتی پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادوں نے کہا تھا اے چچا اقاسا آج تم سے کچھ مانگنا چاہتے دوگے؟ کہا ہاں شہزادوں مانگو، بتاؤ کیا مانگنا ہے؟ ننھے ننھے شہزادوں نے کہا تھا چچا اقاسا مانگنا یہ ہے، ہم نے سنا کہ آپ نانا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم نے سنا کہ آپ نانا کے کوڑا مارنا چاہتے ہیں، اے چچا اقاسا ہمارے کوڑا مار لو لیکن ہمارے نانا کے کوڑا نہ مارنا، نانا کی طبیعت بڑی علیل ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے کہا میرے شہزادوں کو دور ہٹا دیا جائے، اقاسا ہاتھ میں کوڑا لو اور جلدی سے میرا کوڑا مار کے اپنا بدلہ پورا کر لو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا حق تمہیں واپس نہ کر پاؤ۔ آقا حضرت اقاسا نے ہاتھ میں کوڑا لیا، آگے بڑھ کے آئے ہیں، کہا آقا جی قمیص اتاریے، جب آپ نے میرا کوڑا مارا تھا میری ننگی پیٹھ تھی، نبی کونین نے اپنی قمیص اتاری ہے۔ ہاں صاحب عشق کا مقام دیکھے، صحابہ کا عشق دیکھے، آقا علیہ السلام سے حضرت اقاسا نے قمیص اتاری ہے، مور نبوت پہ نظر حضرت اقاسا کی بری ہے، کوڑے کو ایک طرف پھینکا، آقا علیہ السلام کی پشت سے جا کر کے لپٹے ہے، مور نبوت کو چومنے لگے ہے، کوڑے کو پھینک کر کے کہا تھا آقا تمہیں کیا لگتا ہے کہ اقاسا تم سے بدلہ لے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اقاسا تمہارے کوڑا مارے گا؟ اقاسا آپ کے کوڑا کیسے مار سکتا ہے؟ آقا گستاخی معاف ہو، نبی کونین نے کہا تھا اقاسا پتہ پھر یہ سب کس لیے کیا ہے؟ حضرت اقاسا نے کہا تھا آقا سب یہ اس لیے کیا ہے، میں نے آپ کے منہ فرماتے ہوئے سنا ہے آپ کے جسم سے اگر کسی کا جسم ٹچ ہو جائے گا جہنم کی آگ سے جلا نہیں سکتی ہے۔ آقا آج اقاسا کا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو گیا ہے، جہنم کی آگ کبھی اقاسا کو جلا ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ آقا آپ کے جسم سے جسم ٹچ ہو گیا ہے، اب اقاسا کو جہنم کی آگ کبھی نہیں جلا سکتی۔ ہم بھی تو سوچیں یار، ہمیں بھی مرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، بڑے گناہ کیے ہم نے، ہم بھی وہ طریقہ اپنائے نا، حضور سے محبت کریں، حضور کا عشق ہے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ حضور سے محبت کریں یار، اپنے زبانوں پہ حضور کے نغمے سجائیں۔ دور ہو گئے ہم نعتوں سے حضرت، اب ذکر سنتے ہوئے من نہیں لگتا، دل اتنا سیاہ ہو گیا گناہ کرتے کرتے، اب جلسوں میں بھی بیٹھا نہیں جاتا ہم سے، ناچنے کو تیار ہیں ہم، جلسوں میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے نبی کے صحابی بچہ چھوٹا سا کہ مسجد نبوی کے دروازے پہ ٹھہر گیا، بچہ ٹھہرا، حضور کو دیکھا، کہا تھا کون ہو آپ؟ آج تک میری نگاہوں نے اتنا حسین کوئی نہیں دیکھا۔ میرے حضور نے فرمایا بیٹا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا آپ اللہ کا رسول ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضور نے اتنا کہا، بچے کو حضور سے محبت ہوئی، بکری لے کر کے واپس لوٹا، کہا بیٹے جاؤ تمہاری ماں تمہارا انتظار کرتی ہوگی۔ بچہ لوٹا گئے، ہاں بات یاد آئی ہے تو آپ کو بتاؤں، ایک بچہ وہ بھی تھا، قسم خدا کی جب بات آئی ہے تو سنو، میرے نبی کے عاشق بھی کیسے ہوتے ہیں۔
ہم نے تو حضور کے جلسوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا حضرت. حضور سے محبت دیکھیں آپ, ایک چھوٹا سا بچہ ہے مدینے کے اندر, ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے, نانا 3 دن ہو چکے ہیں کچھ کھایا نہیں ہے, 3 دن سے بھوکا ہوں. ایک پاکستان کے عالم صاحب تھے جو لنگر لٹاتے تھے, انہوں نے بچے کے یہ الفاظ سنے, 3 دن سے بھوکا ہوں, ہاتھ پکڑا, کہا بیٹے چل تو نے 3 دن سے نہیں کھایا ہے, کہا نہیں کھایا ہے. لے کر کے آئے, بچے کو کھلایا اور کہا تھا بیٹے مانگ کیوں نہیں لیتے کسی سے. وہ بچہ کہنے لگا میں میزبان ہوں, میں یہیں رہتا ہوں, آنے والے مہمان ہیں, میزبان مہمانوں سے مانگا نہیں کرتے. بچے نے اتنی بات کہی, عالم صاحب نے بچے کو کھلایا اور کھلانے کے بعد بچے سے کہا بیٹا جاؤ گھر واپس لوٹ جاؤ. اگر بات عشق کی آئی ہے حضرت, ہم نے تو سودے کیے ہیں عشق کے سودے کیے ہم نے. ہمارے سامنے اگر کوئی اچھی چیز, اگر ہمارے سامنے حضرت کوئی, یہ تو میں بات کرنے لگا بڑی دور کی حضرت, آپ تو دولت سے تو سودے ہم نے بہت کیے ہیں. ہمارے تو حالات یہ ہیں نا, اب پوری رات فلمیں دیکھنے کو ہم تیار ہیں. قوم کے حالات ہے, تقریر سننے کو ہم تیار نہیں. ہم فلمیں پوری رات دیکھ سکتے ہیں, ہم نہیں تھکیں گے. تقریر سنتے ہوئے ہم تھک جاتے ہیں. بچے نے کو کھانا کھلایا اور بچے سے کہا تھا بیٹا کھانا کھا لیا, کہاں کھا لیا. کہا بیٹے جاؤ گھر واپس لوٹ جاؤ, تمہاری ماں تمہارا انتظار کرتی ہوگی, تمہارے بابا تمہارا انتظار کرتے ہوں گے, تمہاری بہنیں تمہارا انتظار کرتی ہوں گی. ننھے سے بچے نے کہا تھا عالم صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں, بہنیں ان کی انتظار کرتی ہیں جن کے سروں پہ بہنوں کا سایہ ہوتا ہے, مائیں ان کی انتظار کرتی ہیں جن کے سروں پہ ماں کا ممتا کا آنچل ہوتا ہے, باپ ان کے راستہ تکتے ہیں جن کے سروں پہ باپ کا سایہ ہوتا ہے. عالم صاحب نے کہا تھا بیٹے بتا کہنا کیا چاہتا ہے. اللہ اکبر. بچے نے کہا تھا اس دنیا کے اندر میرا کوئی نہیں ہے, بس اتنا معلوم ہے اس دنیا کے اندر میرا کوئی نہیں ہے. آنکھ کھولی ہے تو مدینہ میں کھولی ہے, بس یہی کا میزبان ہوں, آنے والے مہمان ہے, کبھی کسی مہمان سے مانگا نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائیں کرتا ہوں, نبی کے کونین عطا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. بچے نے اتنا کہا ہے, بچے کا اتنا کہا, عالم صاحب نے کہا تھا بیٹے ہمارے ساتھ پاکستان چلو, تم سید ہو آل رسول ہو, لوگ تمہیں کاندھوں پہ بٹھائیں گے. ہمارے ساتھ پاکستان چلو, تمہیں اچھا کھانے کو دیا جائے گا. ہمارے ساتھ پاکستان چلو, تمہیں اچھا پہننے کو دیا جائے گا. ہمارے ساتھ پاکستان چلو, لوگ بڑے بڑے کالج میں پڑھائیں گے. ہمارے ساتھ پاکستان میں چلو, لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھمائیں گے. بچے نے عالم صاحب کا ہاتھ پکڑا, پکڑنے کے بعد گنبد خضرا کے سامنے لایا اور لا کر کے ننھے سے بچے نے کہا تھا عالم صاحب بتائیے تو سہی, کیا تمہارے پاکستان کے اندر مجھے میرے نانا کا گنبد خضرا ملے گا, کیا مجھے میرے نانا کا مدینہ ملے گا. جب بچے نے کہا, بچے سے عالم صاحب نے کہا تھا بیٹے پاکستان کے اندر اچھا کھانا ملے گا لیکن نانا کا مدینہ نہ ملے گا, اچھا پہننے کو ملے گا, نانا کا گنبد خضرا نہ ملے گا. لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھمائیں گے, نانا کا گنبد خضرا نہ ملے گا. لوگ اچھا پہنائیں گے, گنبد خضرا نہ ملے گا. بچے نے عالم صاحب کا ہاتھ چھڑایا, چھڑانے کے بعد کہا تھا دولتیں تمہیں مبارک ہو, اچھا کھانا تمہیں مبارک ہو, سب کچھ تمہیں مبارک ہو, نانا کا گنبد خضرا ہمیں مبارک ہو. یار یہ وہ عشق تھا یار, سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے لیکن حضور کا روضہ نہیں چھوڑا جائے گا, حضور کا روضہ نہیں. بچے کو حضور نے کہا جاؤ گھر چلے جاؤ, بچہ گھر واپس لوٹا. زبان پہ نبی نبی کا ترانہ ہے. دیکھا آقا علیہ السلام کو, یہودی کا بیٹا ہے, کس کا, یہودی کا بیٹا. زبان پہ نبی نبی کا ترانہ, نبی 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 نبی. اللہ اکبر. اب بکریاں چراتا ہے تو نبی 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 نبی. ایک دن بچے کی ماں نے لبوں کو ہلتے ہوئے دیکھا کہ بیٹے کس کا نام لے رہا ہے, کس کا نام. تو بیٹے نے کہا تھا ہم شکر ادا کریں اللہ کا, ہم نے اسلام کے لیے کچھ ہم نے نہیں سہا حضرت, لگا ہی کیا ہے اس دین کے لیے ہمارا, کتنی تکلیف اٹھائی ہے ہم نے, بڑی آسانی سے مل گیا, آج ہم نے اس کی قدر نہ کی. کوئی پوچھے حضرت بلال سے کہ اتنی آسانی سے ملا تھا, کوئی پوچھے حضرت زنیرہ سے جن کے گلے میں کولے کو ڈال کر کے اینٹا گیا تھا, آنکھیں باہر آ گئی تھی اور کہا گیا تھا زنیرہ اپنے نبی کا نام لینا چھوڑ دے. کہا تھا تو بات کرتا کہ نبی کا نام لینا چھوڑنے کی, عمر نبی کے عشق کا سودا نہیں ہوگا, تیری جان لے لوں گا. ایک جان کیا ہے, اگر 1000 جانیں ہوں زنیرہ ایک ایک کر کے اپنے محبوب پہ قربان کرتی چلی جائے گی.
فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن سے پوچھے کوئی اتنی آسانی سے ملا؟ تو عمر نے جب مارنا شروع کیا تھا، جانتے ہیں آپ کیسا مارا تھا حضرت عمر نے؟ اور فاطمہ بنت خطاب نے کہا تھا، عمر اگر تو عمر ابن خطاب ہے تو میں فاطمہ بنت خطاب ہوں، اگر تو مارتا رہے گا تو یہ سوچتا کہ میں اپنے نبی کا نام لینا چھوڑ دوں گی۔ عمر فاطمہ جان تو دے دے گی لیکن نبی کا نام لینا نہیں چھوڑے گی۔ کوئی پوچھے ان سے یار، کوئی حضرت زنیرہ سے پوچھے، اسماء بنت ابو بکر سے پوچھے عشق کیسا ہوتا ہے؟ ہم نے تو سودے کیے ہیں محبتوں کے، ہم نے کیا سائز دین کے لیے؟ ہمیں کچھ لگے گا تو بیان کرتے ہوئے بھی رونا آتا، کیا بیان کریں؟ اب کہتے ہیں ذلیل و رسوا پریشان ہے، مارا جا رہا، کاٹا جا رہا۔ اپنے گریبان میں جا کر کے بھی تو دیکھیں، ہم نے حضور سے عشق کیا، ہم نے حضور سے محبت کی ہے؟ کبھی اپنے گریبانوں میں جھانکے۔ وہ بچہ تھا یہودی کا، گھر لوٹا، ماں نے کہا بیٹے کس کا نام لے رہا؟ کہا تھا ماں چچا سے تو نہیں کہے گی؟ ڈر تھا بچے کی سینے میں۔ کہا ماں تو میری ماں ہے، کتنا بھی غلط کر دوں گا تو ماں ہے، کچھ نہیں کہے گی۔ ماں آج تیرا بیٹا کچھ کہنا چاہتا ہے۔ کہا بیٹے بتا۔ ماں میں کسی اور کا نام نہیں لے رہا، میں اپنے حبیب کا نام لے رہا ہوں، مجھے عشق ہو گیا ہے، میں پیار کرنے لگا ہوں۔ کہا کس سے کرنے لگا؟ کہا میں ایک دن بکریاں چرا رہا تھا، میری بکری دوڑی فلاں جگہ جا کر کے ٹھہر گئی، میں نے وہاں پہ ایک ایسے کو دیکھا جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ ماں مجھے اس نبی سے پیار ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بچے کی ماں نے کہا بیٹے خاموش ہو جا، اگر تیرے چچا نے سن لیا تجھے گھر سے نکال دے گا، چچا نے سن لیا تیری جان لے لے گا۔ ماں نے بچے کو خاموش کیا۔ اللہ اکبر۔ چند دنوں کے بعد اس کی ماں نے دوسرے کے ساتھ میں شادی کر لی۔ ہاں کبھی درد کا احساس کر کے دیکھے آپ، اتنا آسان نہیں تھا ایمان لانا۔ ننھا سا بچہ ننھی سی جان گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی کا ترانہ گئے۔ ایک دن چچا کی بکریاں چرا رہا ہے، درخت کے سائے میں بیٹھ کر کے نبی کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بچہ آقا علیہ السلام کو یاد کر رہا۔ چچا نے دیکھا بچے کے لب ہل رہے ہیں، کہا تھا بھتیجے کس کا نام لے رہا ہے؟ کہا میں اپنے حبیب کا نام لے رہا ہوں، اپنے پیارے کا نام لے رہا ہوں۔ چچا نے بچے کا ہاتھ پکڑا، گھر لے کے آیا اور لانے کے بعد کہا تھا بھتیجے اب تیرے عشق کا سودا ہوگا، اب تجھے فیصلہ کرنا ہوگا، تجھے تیری دولت چاہیے، تجھے اپنے نبی کا نام چاہیے۔ چچا نے کہا تھا بھتیجے نبی کا نام لینا چھوڑ دے۔ بچے نے کہا تھا چچا کبھی نام لینا نہیں چھوڑوں گا، عشق ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے۔ چچا نے کہا تھا بتا تجھے دولت چاہیے یا اپنا نبی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ بچے کے دل میں خیال آتا اگر دولت سے ٹکرا دیا گیا جاؤں گا کہاں؟ چچا ساری دولت لے لے گا، کس کا سہارا ہوگا؟ ماں بھی چھوڑ کے چلی گئی ہے، باپ کا سایہ میرے سر پہ نہیں ہے۔ بچے کے دل میں خیال آتا ہے اللہ اکبر۔ آواز دینے والا آواز دے رہا تھا اے بیٹے فیصلہ کرنے میں دیر نہ کر، دنیا کے اندر جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اسے آمنہ کا لال اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اسے آمنہ کا لال سینے سے۔ عشق بولا دیر مت کر، دیر مت کر۔ بچے نے کہا چچا ساری دولت لے لے، میرا نبی مجھے دے دے۔ چچا فیصلہ کیا، بڑا بچہ۔ چچا نے کہا ٹھہر، یہ کپڑے بھی نکال، یہ بھی میرے ہیں، کپڑے نکال لے۔ پیروں سے چپلیں نکال، یہ بھی میری ہیں، چپلیں نکالی۔ اب بچہ جائے تو جائے کہاں؟ ماں بھی چلی گئی، باپ کا سایہ سر پہ نہیں، چچا نے بھی نکال دیا۔ عشق ہوا حضور سے۔ میرے نبی مسجد نبوی میں 5 وقت کی نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے۔ بچے حضور کو کھیلتا ہوا دیکھتے اور دیکھ کر کے کہتے تھے کوئی کہتا میرا حبیب آ گیا ہے، کوئی کہتا میرا پیارا آ گیا ہے۔ انہیں کھیلنے والوں میں ایک بچہ تھا یہودی کا، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، نام اس کا عبد القدوس رکھا گیا ایمان لانے کے بعد۔ بچے دوڑتے نا، ایک دن اس کے بھی دل میں خیال آیا کاش جب یہ بچے دوڑتے کہ حضور سینے سے لگاتے ہیں، یہ پیار مجھے بھی مل جائے۔ یہ بھی دوڑنے کی کوشش کرتا۔ بچے کے خیال آیا یہودی کا بیٹا تھا، یہ پیار کاش مجھے بھی مل جائے۔ دل میں خیال آتا یہ تو مسلمانوں کے نبی ہیں، ہمیں کون نبی ملا ہے یار؟ ہم بھی اپنے مقدر پہ قسم خدا کی یہ وہ نبی ہے جس کے یہاں سے اپنے تو اپنے کبھی بیگانے بھی خالی ہاتھ لوٹے نہیں ہیں۔ ہاں مانگنے والوں کو اور کیا چاہیے؟ مانگنا بھی کسی سے اور کیوں چاہیے؟ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے،
کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بچے کے دل میں خیال آتا کاش یہ پیار مجھے بھی مل جائے، یہ پیار مجھے بھی مل جائے۔ ایک دن کہنے لگا یارو میں چاہتا ہوں تم دوڑتے ہو نا کہ میرا حبیب آ گیا، میرا پیارا آ گیا، یہ پیار مجھے بھی مل جائے، لیکن دل میں خیال آتا کہیں ٹھکرا نہ دیا جاؤں، کہیں دھتکار نہ دیا جاؤں، میرے بابا تو ان کے دشمن گئے، میں یہودی کا بیٹا ہوں، یہ مسلمان گئے۔ اللہ اکبر۔ بچے کے دل میں خیال آتا، ایک بچے نے کہا تھا شاید تو نے ہمارے نبی کو جانا نہیں گئے، شاید تو نے ہمارے نبی کو پہچانا نہیں گئے۔ اللہ اکبر۔ بچے سے کہا تھا چلا اگلا دن آئے گا، حضور آئیں گے، تو بھی حضور کے پاس دوڑنا، حضور تجھے بھی اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اگلا دن آیا، حضور نماز پڑھانے کے لیے آئے گئے، سارے بچے دوڑے گئے، کسی نے کہا میرا حبیب آ گیا، کسی نے کہا میرا پیارا آ گیا، کسی نے کہا آمنہ کا لال آ گیا، کسی نے کہا یتیموں کو سارا دینے والا آ گیا۔ جب سب بچے دوڑے گئے، یہ یہودی کا بیٹا بھی دوڑا گئے، اس کی زبان سے بھی نکلا تھا کہ میرا پیارا آ گیا ہے، میرا حبیب آ گیا ہے، یتیموں کو سارا دینے والا آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بچہ دوڑا گئے اور اس بچے کی عشق کی نگاہ حضور پہ جا کر پڑی گئے، تب تو منظر یہ تھے کہ زلف دیکھی گئے، کہ نظروں نے گھٹا دیکھی گئے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ حضور نے بچے کو سینے سے لگایا، پیار کیا، بیمار ہو گیا، 3 دن گزرے، حضور کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ اب تو حالات یہ تھے بچے دوپہری کے وقت کھیلتے نہیں تھے، یہ دوپہری میں اکیلا آ کر کے بیٹھ جاتا، حضور آتے، حضور کے آنے انتظار کرتا، حضور کا دیدار کرتا۔ بیمار ہوا، 3 دن ہو گئے، اتنی آسانی سے کلمہ نہیں پڑھا تھا حضرت، 3 دن ہوئے، دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ حضور نے پوچھا یارو وہ ہمارا یار کہاں ہے؟ بچوں نے بتایا حضور بیمار ہے، اس کا سر ماں کی گود میں رکھا ہے۔ ماں کی گود میں اپنی ماں سے کہتا ہے ماں تجھے ایک راز کی بات بتاؤں، میں بیمار کیوں ہوا؟ کہا بیٹے بتا۔ آخری وقت ہے، باپ نے کہا تھا، باپ بیٹوں سے بڑا پیار کرتا ہے، باپ نے کہا تھا بیٹے کس ڈاکٹر کو دکھاؤں، کس طبیب کو دکھاؤں؟ تو بچے نے کہا تھا بابا اب کسی طبیب کی ضرورت نہیں، اب میرے حبیب کی ضرورت ہے۔ کہا راز کی بات بتاؤں بیمار کیوں ہوا؟ کہا مجھے میرے نبی سے محبت ہو گئی، دل میں خیال آتا اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا بابا آپ جان سے مار دیں گے، بس ادھر جان کا خطرہ تھا، ادھر بس طبیعت خراب ہوئی، کروں تو کروں کیا، بیمار ہو گیا۔ بابا اب دنیا سے جاتے جاتے تیرا بیٹا یہ چاہتا ہے ایک بار میرے حبیب کو مجھے دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ادھر پوچھا بچوں سے کہ بیمار گئے، اتنا سنا کہ یاروں آؤ اپنے یار کو دیکھنے کے لیے چلتے گئے۔ نبی کونین ہاں صاحب محبتوں کے صلے ملتے گئے، قسم خدا کی محبتیں تو کرو، موت تو جانوروں کو بھی آتی ہے، موت تو کتوں بندروں کو بھی آتی ہے، قسم خدا کی عشق سچا ہوگا، عشق کا صلہ بھی ملنا ہے۔ بچے کو پیار حضور سے ہوا ہے، نبی کونین اس کی چوکھٹ پہ آئے گئے، ابھی آئے نہیں آئی رہے تھے، بچہ کہہ رہا تھا ماں مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا حبیب آ رہا ہے، ماں مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا پیارا آ رہا ہے، ماں مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا مجھے پیار دینے والا آ رہا ہے۔ ماں نے پوچھا تھا اللہ اکبر، جب حضور چوکھٹ پہ آئے گئے ماں نے کہا تھا بیٹے تجھے پتہ کیسے چلا؟ تب بچے نے کہا تھا یہ فضائیں بتا رہی تھی حضور آ رہے ہیں، یہ ہوائیں بتا رہی تھی حضور آ رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ خوشبو بتا رہی تھی حضور آ رہے ہیں، نبی کونین آئے ہیں۔ بچے کو آقا علیہ السلام نے لیا اپنی گود میں، آقا علیہ السلام کا سر، آقا علیہ السلام کی گود میں بچے کا سر رکھا ہے۔ نبی کونین نے کہا تھا یار 3 دن ہو گئے ہمیں دیکھنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بچے نے کہا تھا اسی فکر میں تو بیمار ہو گیا ہو، اب دنیا سے جاتے جاتے اب دیر نہ کرے آقا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ نبی کونین نے بچے کو کلمہ پڑھایا ہے، بچے کی روح آقا علیہ السلام کی گود میں نکالی گئی ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب اگر محبت سچی ہو اس بچے کی روح آقا کی گود میں نکالی گئی، ہماری گود میں نہ سگی تمہیں مصطفیٰ پہ نکالی جائے گی۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، مجرم کی طرح آپ کے قدموں میں پڑا ہو، ہونٹوں پہ فقط صلی اللہ ہو جائے اگر ایسا تو مت پوچھئے کیا ہو، گر وقت اجل سر تری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ محبتیں تو ہوں حضرت، وہ یہودی کا بیٹا تھا، چچا نے نکالا جا لباس سینا، پیروں سے چپلیں نکال لی، اب جائے تو جائے کہاں؟
ماں بھی چھوڑ کے چلی گئی. وہ مکے کی تپتی دھوپ قسم خدا کی, جب صحابہ نکلتے تو دیواروں کا سایہ لے کر کے نکلتے تھے, دیوار کے سائے میں صحابہ چلتے تھے. بچہ وہی دھوپ گئے, قسم بچہ نکلا گئے, نہ پیر میں چپل گئے نہ جسم پہ لباس گئے. سب سے پہلے اپنی ماں کے دروازے پہ پہنچا, ماں کے دروازے پہ پہنچا, ماں نے بچے کی یہ حالت دیکھی. ماں نے پوچھا تھا لخت جگر یہ حال تیرا کس نے کیا گئے؟ بچے نے کہا تھا ماں تیرا بیٹا اپنے عشق کا سودا کر کے آیا گئے. کہا بیٹا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا ماں میرے چچا کو پتا چل گیا, میں آمنہ کے لال سے پیار کرنے لگا کو, میں نبی کونین سے محبت کرنے لگا کو. چچا نے کہا تجھے تیرا محبوب چاہیے یا دولت چاہیے؟ ماں تیرے بیٹے نے فیصلہ کر دیا مجھے دولتیں نہیں چاہیے, مجھے میرا محبوب چاہیے. اللہ اکبر. بچے کی ماں نے اتنا سنا, بچے کی ماں کی آنکھ میں آنسو آئے گئے. اللہ اکبر. کہا تھا ماں تیرے پاس رہنے کے لیے نہیں آیا کو, ماں تجھ سے مدد مانگنے کے لیے نہیں آیا کو, ماں بس تجھے یہ بتانے کے لیے آیا کو اب تیرا بیٹا اس ٹھکانے پہ نہیں رہتا ہے. ماں تجھے کبھی بھی بیٹے کی یاد آئے تو آ جانا ان گلیوں میں, آ جانا مجھے وہاں پہ آ کر کے تلاش کر لینا. اللہ اکبر. بچہ چلا گئے. ماں نے کہا تھا بیٹے 3 دن ٹھہر جا, میں تیرے کپڑوں کا انتظام کر دوں گی, تیرے کپڑوں کا انتظام ماں تیری کر کے دے گی. اللہ اکبر. ماں ہوا کرتی ہے صاحبوں. بچوں کے ماں حالت جب یہ دیکھے تو کوئی بھی ماں ہوگی, ماں کا جگر تو ماں کا جگر ہوتا ہے. قسم خدا کی صاحبوں میں تم سے بھی کہتا ہوں جن کے والدین زندہ ہے وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے. ایک بار یہ دنیا سے چلے گئے, یہ دنیا اندھیری ہو جانی ہے. کتنا بھی قیمتی سامان تمہارے ہاتھ سے چلا جا کے بازار میں جا کر کے خرید کے لا سکتے ہو, ایک بار ماں باپ چلے گئے کسی بازار میں ان کی قیمت جا کر کے نہیں لگائی جا سکتی ہے, کسی بازار سے خرید کر کے نہیں لا سکتے. اللہ اکبر. ماں نے کہا تھا 3 دن ٹھہر جا. بچے نے کہا تھا ماں اگر 3 دن میں موت آ گئی تب پتا تیرے بیٹے کا کیا بنے گا جس کے لیے سب کچھ قربان کر کے آیا کو. ماں بس اجازت دے دے اب جانے کا وقت آ گیا. ماں نے کپڑا منگایا, کپڑے کے 2 ٹکڑے کیے, ایک کا تہبند بنایا, دوسرے کی قمیص بنائی. بچہ چلتے چلتے مسجد نبوی کے دروازے پہ جا کر کے ٹھہر گیا. بچے کے دل میں خیال آتا اس حالت میں جاؤں گا کہیں پہچاننے سے انکار نہ کر دے, اس حالت میں جاؤں گا کہیں ٹھکرا نہ دے, اس حالت میں جاؤں گا کہیں پہچاننے سے انکار نہ کر دیا جائے. بچہ بھی باہر بیٹھا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جاؤ اس بچوں کو جا کر کے لاؤ, اس سے کہہ دینا ارے یہ سوچتا کیا ہے کہ ٹھکرا دیا جائے گا. آمنہ کا لال جسے ایک بار اپنا لیتا ہے وہ ٹھکرایا نہیں جاتا, یہاں تو صدیق بنائے جاتے ہیں. ہاں صاحب, یہاں تو ابو بکر صدیق بنائے جاتے ہیں, عمر فاروق اعظم بنائے جاتے ہیں. حضور سے محبت تو کر کے دیکھیں صاحب, حضور کی محبت کے ہم نے تو سودے کیے ہیں. حضور سے محبت کریں, یہ محبتیں نہیں ہیں. میں سچ کہتا ہوں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے برا لگوں وہ سامنے سے ہٹ جائے. اللہ والے کی محفل میں آئے آپ جانتے اللہ کا ولی, میں اب نبی نہیں آئیں گے لیکن ولایت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا. ہمارے بچے بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں حضور سے عشق سچا. محدود ہم نے تو سمجھ لیا کوئی ولی اب ہوئے گا ہی نہیں. کیا ہمارے بیٹے ولی نہیں بن سکتے؟ کیا ہمارے بیٹوں کا عرصہ نہیں ہو سکتا؟ یہ اللہ کے ولی بنتے بھی کیسے ہیں؟ درست العلم حتی سرت کتبہ. سرکار و سیاد اتنے بڑے کتب فرماتے ہیں میں نے اس قدر علم دین حاصل کیا اللہ نے مجھے کتب بنا دیا, اللہ نے مجھے کتب بنا دیا. تو حالت یہ اس قوم کی نعت سننے کے لیے قوم تیار نہیں تھا. اب تو ناچ گانوں کی طرف ہم زیادہ وقت. تعلیم و ترقی میں پیچھے ہے یہ قوم جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. انگریزی اتنی پڑھ لی کہ وقت آنے پہ ہمارے بچے انگریزوں کو گرامر پڑھا دیں گے, لیکن قرآن اتنا نہیں پڑھا کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا سرحانے بیٹھ کے قرآن پڑھ دے. تب ہمیں مدرسے کے بچے یاد آتے, تب ہمیں امام صاحب یاد آتے. امام صاحب کو بلا کر کے لاؤ, میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. درس قرآن کو جو ہم نے بھلایا نہ ہوتا, اس زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا. ہم کیا سمجھتے ہیں حضرت ہماری کمیاں ساری, ہماری قوم کے اندر بچے کے حالات یہ. آج یہ قوم تقریر کے نام کوٹ کے بھاگتی ہے. ان سے پوچھا جائے کہ وضو میں فرائض کتنے ہیں, غسل کے فرائض کیا, کسی کو پتہ نہیں ہوگا. بس اب تو یہ ہے عرس ہو جائے پہلے دن, اب تو عرس کہاں رہے, پہلے دن جلسے ہوتے ہیں, پھر تو قوالیاں ہوتی ہیں, پھر پورا گاؤں آتا ہے سننے کے لیے. قوالیاں سننے پورا گاؤں آئے گا, جلسے سننے کے لیے چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں محبتیں سچی ہیں, یہ محبتیں ہماری. ہم نے بیٹوں کو دین نہ پڑھایا, ہم نے بیٹوں کو قرآن کی تعلیم نہ دی. سرکار غوث اعظم 4 سال کی عمر ہے. آخری بات عرض کر کے اپنی تقریر کو یہیں ختم کروں گا. بس تعلیم کا پیغام یہاں سے لے کر کے جاؤ, اس لیے کہ کوئی بھی اللہ کا ولی بغیر علم کے ولی نہیں ہو سکتا, بغیر علم کے ولی نہیں. جب علم آتا ہے, یا آپ ٹوپی لگائے
کوئی برکاتی ٹوپی لگایا ہے، کوئی قادری ٹوپی لگایا ہے، کوئی پاکستانی ٹوپی لگایا ہے، کوئی چشتی ٹوپی لگایا ہے، کوئی صابری ٹوپی لگایا ہے. حقیقت صرف ٹوپی ہے، لیکن کوئی برکاتی کہلائی نسبتوں کے اعتبار سے. یہی علم وہ چیز ہے، جب علم احمد رضا کو ملتا ہے تو وقت کا اعلیٰ حضرت بنا دیتا ہے. علم جب حامد رضا کو ملتا ہے تو حجت الاسلام بنا دیتا ہے. علم جب مصطفیٰ رضا کو ملتا ہے تو مفتی اعظم بنا دیتا ہے. علم جب ابراہیم رضا کو ملتا ہے تو مفسر اعظم بنا دیتا ہے. اور یہی علم جب چلتے چلتے میرے بریلی کے اختر رضا کو ملتا ہے تو یہی اختر رضا زمانے کا تاج الشریعہ کہلاتا ہے. علم ہے، علم ہی سب کچھ بناتا ہے. یہ اللہ والے کے یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی اللہ کے ولی بھی. کوئی بھی ولی بغیر علم کے ولی نہیں ہو سکتا. اور جو عالم ہی نہیں اپنے آپ سے ولایت کا دعویٰ کر رہا میں اللہ کا ولی ہوں. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں معاشرے کے اندر، حضرت جہالت ایسی ہے، پیر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں. گاؤں کے اندر اکثر دیکھے جاتے ہیں پھلا کا پیر، نہ داڑھی ہے، داڑھی صفا چٹ ہے. اب تو داڑھی بھی حضرت، داڑھی حضور کی سنت ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں پیر صاحب کی داڑھی نہیں، تب جاہل لوگ بھی دلائل مانگتے ہیں. ہاں، میں مدار پاک کے خلاف نہیں حضرت، میری تو جان ان پہ قربان ہے، جان قربان ہے ان پہ میری. کچھ ایسے بھی ہیں جن کی داڑھی صفا چٹ ہے، اپنے آپ کو پیر بنے پھر رہے ہیں. اور مرید بھی اتنے اندھے ہیں، وہ بھی اسے اللہ کا ولی ماننا ہے. سر پہ بٹھا دے اپنے پیر کو. میں کہتا ہوں اگر داڑھی نہیں وہ پیر ہی نہیں ہو سکتا. داڑھی حضور کی سنت ہے. میں کہتا ہوں آپ بھی داڑھی رکھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ لیں گے تو رشتہ نہیں ملے گا، شادی نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں داڑھی رکھیں. آپ اگر ایسے رشتہ کریں گے تو ہو سکتا ہے گارنٹی نہیں کہ نیک لڑکی ملے، لیکن داڑھی رکھنے کے بعد میں گارنٹی دیتا ہوں آپ سے رشتہ وہی کرے گی جو نیک ہوگی. ہاں، تو نیک ہوگی وہی رشتہ کرے گی آپ سے. اب داڑھی رکھیں ہی کیا حضرت، قوم کے حالات ایسے. اب معاشرے کے اندر کوئی داڑھی رکھ بھی لیتا ہے نا، اب بیچارہ نماز پڑھنے لگے، اور اگر کوئی صحیح مسئلہ بتانے لگے وہ اپنی نالج کے مطابق امام صاحب کے پاس بیٹھ کے اسے نالج آ جائے اور صحیح مسئلہ گھر کے بڑے کو بتانے لگے تو یہی گھر کے بڑے بڑا بھاری 4 دن سے نمازیں کیا پڑھنے لگا، داڑھی کیا رکھ لی، اپنے آپ کو بہت بڑا ملا بن رہا. ہمیں سمجھائے گا جی 4 دن سے داڑھی کیا رکھ لی. یاد رکھیں اگر کسی کی داڑھی کا آپ نے مذاق اڑایا ہے تو کفر ہو جائے گا. اگر یہ کہا تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں شیب اچھی لگتی ہے تو کفر ہو جائے گا. یہ کہا تیرا چہرہ کلین اچھا لگتا ہے تو کفر ہو جائے گا. داڑھی حضور کی سنت ہے، سنت کا انکار کرنا، سنت کی توہین کرنا کفر ہے. حضور سے محبت کریں، حضور کی محبت میں داڑھی سجائیں چہروں پر. مرنا ہے ایک دن، قبر میں جانا ہے ایک دن. اب تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہماری مقتدی داڑھی چھوڑنے کو کہہ دو تو جواب آتے ہیں حضرت لونڈے کی شادی تو ہو جائے پہلے. لونڈے کی شادی ہو گئی اب تو چھوڑ دو داڑھی، ابھی تو لونڈے کی ہوئی ہے، پوتوں کی تو ہو جائے. قبر میں پہنچ جاؤ گے پوتوں کی شادی ہوتے ہوتے، لیکن داڑھی نہیں چھوٹے گی تمہاری. حالات بہرحال علم دین سکھائیں بچوں کو، علم پڑھائیں. سرکار غوث اعظم 4 سال کی عمر ہے، ایسے ہی نہیں بنے اللہ کے اتنے بڑے ولی. میں کہتا ہوں ولی، اب ولی پیدا کہاں سے ہو؟ ماں باپ کا نیک ہونا بہت ضروری ہے. سرکار بایزید بستامی اتنے بڑے اللہ کے ولی، آپ کی والدہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا بایزید میرے پیٹ میں تھا مجھے تبھی پتا چل گیا تھا اللہ کا ولی ہے. لوگوں نے پوچھا کیسے پتا چلا؟ کہتی ہے کسی حرام لقمے کی طرف ہاتھ بڑھاتی تھی یہ میرے پیٹ میں ٹکرے مارنے لگتا تھا. ایک دن اپنی ماں سے کہنے لگے ماں لوگ میری اتنی عزت کرتے ہیں وجہ کیا ہے؟ تو ماں نے کہا تھا بیٹے ساری وجہ میں ہوں. کہا کیسے؟ کہا تہجد کی نماز پڑھ پڑھ کے اگر میں نے تیرے حق میں دعائیں نہ کی ہوتی اللہ تجھے یہ مقام عطا نہ کرتا. تو ماں باپ بھی تہجد کی نماز اب دعائیں کریں گے بچوں کے لیے، پورا دن کوستے رہتے ہیں بچوں کو. اماں الگ کوس رہی ہیں پورا دن، کام پہ تھوڑا سا دیر کیا ہو جائے 8:30 بج جائے تو سرانے بیٹھ کے گائی اب تک پڑا پڑا سو رہا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی.
فجر کی اذان ہو گئی، پوری دنیا نماز پڑھ کے آ گئی، تیرا بیٹا نماز کے لیے نہیں اٹھا، تجھے تب پتہ نہیں چلا۔ 8:30 بجے تجھے پتہ چلا، پتہ ہے کما کر کے لائے گا، دولت کا لالچ ہے۔ ہم نے دولت کے لالچ میں بیٹوں کو دین نہ سکھایا حضرت۔ میں کہتا ہوں دین پڑھائیں۔ سرکار غوث اعظم 4 سال کی عمر گئے، 4 سال کا بچہ ہوتا ہی کتنا بڑا گئے۔ ہمارے تمہارے بچے جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پہلے بچوں کو پڑھایا جاتا کہ بیٹا پڑھو الف، بیٹا پڑھو با، با کے نیچے 1 نقطہ، تا تا کے اوپر 2 نقطے، سا سا کے اوپر 3 نقطے۔ 3-4 مہینے تک بچوں کو الف با تا سا کی تختی پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ بغداد کے غوث اعظم پر، قربان جاؤ بغداد کے شہنشاہ پر، قربان جاؤ ولیوں کے سردار پر۔ جب سرکار غوث اعظم پڑھنے کے لیے گئے ہیں، استاد نے کہا تھا بیٹو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے 1 پارہ نہیں پڑھا تھا، 2 پارے نہیں پڑھے تھے، 3 پارے نہیں پڑھے تھے، 4 پارے نہیں پڑھے تھے، 18 پارے مکمل سنا دیے گئے۔ استاد کی عقل حیران گئے، یوں سر کو پکڑ کے رہ گئے۔ کہا تھا بیٹے بتا تو سکی کون سے استاد سے پڑھ کے آیا ہے، کون سے مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے، کہاں سے یاد کر کے آیا ہے۔ تب ننھی سی عمر میں کہا تھا استاد جی جاننا چاہتے ہو کون سے مدرسے سے پڑھ کے آیا ہو، تو سنو آج سے 4 سال پہلے جب میں اپنی ماں کے شکم کے اندر تھا، اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، میری ماں 18 پاروں کی حافظہ، وہ گھر کے کام کرتی، اس کی زبان پہ قرآن رہتا، یا 18 پارے میں اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا تھا، یا 18 پارے میں نے کسی مدرسے سے یاد نہیں کیے بلکہ اپنی ماں کی پیٹ سے یاد کر کے آیا، پیٹ سے یاد کر کے۔ ماں تھی جو اپنے بیٹوں کو پارے یاد کرا رہی تھی پیٹ میں۔ اتنی نیک ماں آج کی یوں کی نیک یاد کرا رہی ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد پہلے کی ماں بچوں کو سینے سے لگا کر کے سلاتی تھی، یہ سو جائے یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اب تو وہ روتا ہے، اسے پھجیتا سمجھ لیا، ہاں دے دیا اس کے ہاتھ میں موبائل۔ اب وہ بھی 4-5 مہینے کا، صحیح پتہ نہیں کتنا مزہ آ رہا ہے، وہ فوراً چپ جاتا۔ یاد رکھو بچہ ابھی 4-5 مہینے کا، اس کی آنکھوں کے لینس اس قابل نہیں جو موبائل کی روشنی کو برداشت کر سکے۔ 20 سال کی عمر کو پہنچے گا، لگاتار موبائل چلاتے چلاتے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اب 55 کے زمانے سے 20 سال تک پہنچے گا۔ تمہارے بیٹے کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی، پھر تو کہے گی ماں تیرا بڑھاپا ویران ہو جائے گا، بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ تو کہے گی کاش اس وقت میں نے بچے کو موبائل نہ دیا ہوتا۔ انہیں بچہ سمجھ کے نظر انداز مت کرو، یہ قوم مسلم کے وہ بچے نہیں گئے جو دنیا کے اندر موبائل چلانے آئے ہیں، یہ قوم مسلم کے وہ بچے نہیں گئے جو دنیا کے اندر ناچنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ یہ قوم مسلم کے وہ بچے ہیں جو پوری دنیا کو یہ پیغام دینے آئے ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ ہم نے نظر انداز کرنا ہے۔ وہ پیٹ میں یاد کرا رہی تھی، جو پیٹ میں یاد کرائے گی، اس کا تو دنیا میں آ کے اتنا بڑا ہی اللہ، شادی ہو رہی ہے بیٹے کی، گاؤں کی 2-3 عورتوں کو ساتھ میں لے کے، گاؤں کا ایک گھر نہیں چھوڑا، ڈھیرم کا ایک گھر نہیں چھوڑی، اور ایسے جا کے فرزانہ میرے لونڈے کی شادی ہے۔ اب وہ کہے گی ارے رخسانہ تیرا لونڈا اتنا بڑا ہی گیا کہ تیرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے۔ اب تو دیکھو اس کی کامیابی بیٹے کی، بہادری بیٹے کی۔ ارے رخسانہ تجھے پتہ ہی کیا ہے، میرے بیٹے نے ابا نے کوئی سہارا نہ دیا، اکیلے کمائی پہ پورا گھر بنوا دیا، اکیلے کمائی پہ بیٹے نے سب کچھ کر دیا۔ میں کہتا ہوں ماں جس بیٹے کی بہادری کے ڈینگے تو مار رہی ہے اور بیٹے کی کامیابی کی دلائل تو دے رہی ہے، یہ کامیابی نہیں، تیرے بیٹے کی کامیابی تو تب پتہ چلتی ہے جب نکاح کے ٹائم مسجد کا امام اسے کلمہ پڑھاتا ہے، اس سے کلمہ تک نہیں پڑھا جاتا، اس سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ پہلا کلمہ پڑھا دو تو مشکل سے پڑھ کے نکل جائے گا، دوسرا پڑھاؤ تو حضرت کہنا پڑتا کہ چلو ایک ہی کافی ہے، اب دوسرا رہنے دو۔ یہ ہمارے بیٹوں کے حالات ہیں، ہمارے بیٹوں سے کلمے بھی نہیں پڑھے جاتے۔ قوم مسلم کے حالات ہیں، تعلیم و ترقی میں پیچھے ہے یہ قوم جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ وقت آنے پہ انگریزوں کو گرامر پڑھا دے، قرآن اتنا نہیں پڑھا، باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا سرحانے بیٹھ کے قرآن پڑھتے۔ اس قابل بناؤ بیٹوں کو ڈاکٹر ہوں ہمارے لال، لیکن اس میں کہ ڈاکٹر ہوں جب پوری زندگی ڈاکٹر دواؤں سے علاج کرتا رہے، باپ کے موت کا وقت آئے باپ کہے بیٹے اب تیری دواؤں کی ضرورت نہیں، اس قابل ہو
قرآن پاک کو نکال کے لائے، سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگ جائے۔ میں تو کہتا ہوں اس قابل ہو مسجد کا امام ہمارا لگتا کون ہے یہ نماز جنازہ پڑھائے؟ روئے گا ہمارے لیے یہ مرنے کے بعد؟ نہیں روئے گا، یہ کہے گا بڑے اچھے آدمی تھے، جب خود کا بیٹا اس قابل ہوگا نا، جب خود کا بیٹا نماز جنازہ پڑھائے گا، باپ کے جنازے پہ نگاہ جائے گی، باپ کی بچپن کی شفقتیں یاد آئیں گی، پیار یاد آئے گا، دل میں خیال آئے گا اسی باپ کا جنازہ کہ جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، جس نے مجھے بولنا سکھایا تھا، جس نے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بٹھالا تھا، رات میں طبیعت خراب ہوئی، پورا ڈھیرم سو رہا تھا، لیکن میرا باپ اپنی رات کی نیند کو قربان کر کے بریلی لے کر کے گیا اور ڈاکٹر سے جا کر کے کہنے والا، اے ڈاکٹر دولت کی پرواہ نہ کرنا، میری جان بھی لے لینا لیکن میرے بچے کو بچا لینا، قسم خدا کی بچے کے دل میں خیال آئے گا یہ اسی باپ کا جنازہ ہے جس کی بدولت میں نے اس قابل بنا ہو سکتا کہ بیٹے کے تو آنسو نکل جائیں گے، میرا رب بڑا رحیم ہے، رب کی رحمتیں آواز دیں گی، اے حافظ قرآن اپنے آنسوؤں کو پوچھ لے جا میں نے تیرے باپ کی بخشش فرما دی ہے۔ تو بیٹوں کو دین پڑھا، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ارادہ کریں انشاءاللہ بیٹوں کو دین پڑھائیں گے، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، دنیاوی تعلیم بعد میں، پہلے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ختنے آپ بچوں کے بھاری کریں، چھٹی آپ بچوں کی بھاری کریں، برتھ ڈے آپ بڑے بڑے منائیں، شادی بھاری کر دیں، قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہیں گے میں نے تیرے یہ کیا تھا بیٹے، میں نے تیرے لیے وہ کیا تھا، یہ گریبان پکڑ کے کہے گا با مجھے چھٹی سے مطلب نہیں، خطرے سے مطلب نہیں، شادی کتنی بھاری کی مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے دین کیوں نہیں پڑھایا آپ نے، قرآن کی تعلیم کیوں نہیں دی آپ نے؟ باپ کی ذمہ داری ہے اپنی پکڑ سے بچ جاؤ، بیٹوں کو دین پڑھا کے جاؤ، تب دین پڑھاؤ گے فائدہ یہ بھی ہوگا مرنے کے بعد یہ ہماری قبر پہ جا کر کے اصال ثواب تو کر دیں گے، ورنہ حضرت کوئی قبر پہ جا کر کے قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا، اور وہ قبر میں ٹھکائی ہوگی نا، حضرت علی نے پوچھا تھا کیا گزری، آواز آئی تھی علی ادھر کی پسلیاں ادھر ہو گئی ہیں، یہ حال ہوگا ہمارا۔ میرے بولنے میں لفظاً صحباً قصداً عملاً عمداً جب یہ غلط واقع ہوئی، اور تعالیٰ سے دعا ہے مجھے معاف فرما، ہم سب کو حضور سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رہا چمن تو پھول کے لیں گے انشاءاللہ، پھر کبھی بلایا تو پھر ملیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔